اپنی ماؤں کو نوکروں کی طرح ذلیل کر رہے ہیں تو سمجھو آ رہی ہے، سمجھو آ رہی ہے، کہیں نہ کہیں سے آ رہی ہے، اور وہ ایک دم آئے گی، وہ ایک دم آئے گی۔ لا تاتیکم الا بغتہ الا بغتہ الا بغتہ، ایک چنگھاڑ۔ فاذا جاءت الطامة الكبرى فاذا جاءت الصاخة القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة هل أتاك حديث الغاشية إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة الرافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا۔ میرا قرآن، میرے اللہ کا قرآن پکار پکار کے کہہ رہا ہے فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ۔ قیامت قیامت قیامت۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها۔ قیامت 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 ہے، یہ میرے رب کی پکار، میرے رب کا فرمان ہے کہ وہ آ گئی، وہ آ گئی۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة أزلفت۔ یہ قیامت 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 قیامت۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت۔ یہ قیامت قیامت قیامت۔ اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت۔ یہ قیامت قیامت قیامت۔ یوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة ها قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة إن كانت إلا صيحة واحدة ونفخ في الصور نفخة واحدة۔ یہ واحدہ یہ واحدہ یہ واحدہ۔ یہ قیامت یہ قیامت یہ قیامت۔ انسان اڑ گئے پتنگوں کی طرح، پہاڑ پھٹ گئے اور دھنے گئے روئی کے گالوں کی طرح، آسمان لیراں لیراں ہو گیا، سورج بے نور ہو گیا، چاند زیر و زبر ہوا، تارے ٹکرا گئے، زمین بکھر گئی، انسان مر گئے، جنات مر گئے، فرشتوں پہ موت طاری ہو گئی۔ پہلا آسمان موت کا شکار، دوسرے پہ موت، تیسرے پہ موت، چوتھے پہ موت، پانچواں مرا، چھٹا ساتواں آسمان کے فرشتے مرے، زیر و زبر، آسمان بکھر گئے، فرشتے مر گئے۔ میرے رب کی آواز آئی، عرش کے فرشتوں کو موت آئے، دھڑم گرے، وہ مرے۔ میرا رب پکارا، جبریل مر جائے، میکائیل مر جائے، اللہ کا عرش کانپ اٹھا کانپ اٹھا، ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا یا اللہ جبریل کو بچا لے، میکائیل کو بچا لے۔ میرا رب بولے گا اسکت فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرش۔ چپ، خاموش، عرش کے نیچے سب مریں گے۔ یہ پڑا ہے جبریل، یہ پڑا ہے میکائیل، یہ پڑا ہے اسرافیل۔ پھر میرا اللہ کہے گا کون باقی، کون باقی؟ ڈیفنس کی روشنیوں سے دھوکہ نہ کھاؤ، یہاں کی موسیقی کی محفلوں سے دھوکے نہ کھاؤ، شراب کی محفلوں سے دھوکے نہ کھاؤ۔ جاؤ جاؤ رونے والیوں کے بین سنو، ٹوٹی قبریں دیکھو، اصل لاہور دیکھنا ہے تو میانی جاؤ، تھوڑا اور آگے جاؤ، راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکان ہے، دن کو بھی جہاں شب کی سیاہی کا سماں ہے، کہتے ہیں یہ آرام گہے نور جہاں ہے۔ نور جہاں، نور جہاں کا لقب پانے والی جہانگیر کی منظور نظر، جہانگیر نے تو سارا تخت اس کو دے دیا، پر آج اس کا مقبرہ بتا رہا ہے، آج اس کا مقبرہ بتا رہا ہے کہ یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے۔ نئے پرے پروانہ سوزد نئے صدائے بلبلے، کیا کہہ گئے کہنے والے، تڑپا کے رکھ دیتے ہیں۔ میرے بھائیو قرآن کی سنو، حقائق سے پردہ اٹھا رہا ہے، حقیقت
مولوی صاحب آپ کیا جانے حقیقت کیا ہوتی ہے؟ میں بھی نہیں جانتا ہوں، اللہ کی قسم حقیقت کیا ہوتی ہے، اور آپ بھی نہیں جانتے ہو میرے رب کی قسم حقیقت کیا ہے۔ آؤ ہم دونوں قرآن سے پوچھتے ہیں حقیقت کیا ہے۔ نہ میری سنو نہ اپنی، نہ کسی دانشور کی، نہ فلسفی کی، نہ سائنسدان کی، نہ کسی باٹنسٹ کی، نہ کسی فزیشین کی، نہ کسی کیمسٹ کی۔ آؤ 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 ہم سارے اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے۔ وہ قرآن کھول کے بتاتا ہے الحق، اوئے ہوئے ہوئے، الحق الحق، کیا خطاب ہے؟ حقیقت، خاموشی چھا گئی۔ حقیقت، حقیقت پوچھتے ہو، الحق الحق، حقیقت بتاؤں میں الحق، میں الحق، تمہیں خبر بھی ہے وہ حقیقت کیا ہے۔ لو اللہ نے میرے اوپر بھی کانٹا ڈال دیا، آپ پہ بھی کانٹا ڈال دیا۔ میں الحق، میں الحق، میں الحق، کیا ہے؟ یہ ڈیفنس، یہ راوی، یہ چناب، یہ ستلج، یہ بیاس، یہ جہلم، یہ سندھ، یہ ہمالیہ، یہ راکا پوشی، یہ نانگا پروت، یہ ایٹم، یہ راکٹ، یہ سورج، یہ چاند، یہ تارے، نا 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 نا۔ وما ادراک ما الحق، وما ادراک ما الحق، او میرے بندو تمہیں پتہ لگ بھی نہیں سکتا حقیقت کیا ہے، تمہیں نہیں خبر حقیقت کیا ہے۔ ایسی پاگل نہ بنا کرو، اپنے علم کے زور پر اپنی حقائق مت بناؤ، میرے حقائق مانو، اللہ کے بے خطا علم کے حقائق مانو۔ الحق ما الحق وما ادراک ما الحق، ایک اور جوڑو، القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، ایک اور جوڑو، وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین، ایک اور اس کے ساتھ جوڑو، هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ۔ سنو تو صحیح قرآن کیسے پکار رہا ہے۔ وہ ڈیفنس کو حقیقت نہیں کہہ رہا، وہ ہند و سندھ کو حقیقت نہیں کہہ رہا، وہ قیامت کے آنے کو حقیقت کہہ رہا ہے، آسمان زمین کے پھٹ جانے کو حقیقت کہہ رہا ہے، موت کے بعد کی زندگی کو حقیقت کہہ رہا ہے، موت کے بعد جنت کو حقیقت بتا رہا ہے، جہنم کو حقیقت بتا رہا ہے، جنت کی کامیابی حقیقت، جہنم کی ناکامی حقیقت۔ جبریل مر گیا، میکائیل اسرافیل مر گیا، کون باقی؟ آج کوئی دیکھتا، آج اسرائیل کی بھی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، کہے گا یا اللہ بس اب میں باقی اور تیری ذات باقی، تو میرا اللہ کہے گا مت، مر جاؤ، مر جاؤ، تیرے لیے بھی موت ہی مقدر ہے۔ وہ مرا پڑا ہے اسرائیل جس کو آج کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ زمین آسمان کو جھٹکا دے کر کہے گا من کان لی شریکن فلیأتہ، اب کوئی میرا شریک ہے تو میرے سامنے آؤ۔ کہاں گئے؟ کہاں گئے؟ کہاں گئے؟ من کان لی شریکن فلیأتہ، کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ۔ کوئی ہو تو، کوئی ہو تو، کوئی ہو تو، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہ مقام عبرت ہے، یہ گزرگاہ ہے، یہ مسافر خانہ ہے۔ اللہ کی مان کے چلو، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں چلو، اللہ دنیا کی عزت بھی لائے گا، آخرت کی بھی لائے گا۔ مجھے میرے نبی نے بتایا میں اللہ کا بندہ بن کے آیا ہوں، میں آنکھوں سے ہر چیز نہیں دیکھ سکتا، میں ہاتھوں سے ہر کو نہیں چھو سکتا۔ اشفاق احمد مرحوم تھے، ڈرامہ رائٹر، ادبی آدمی تھے، میری ان سے بڑی اچھی دوستی تھی۔ ایک دن مجھ سے کہنے لگے میں تبلیغی جماعت سے متاثر ہوا، پاکستان میں تو نہیں ہوا، میں انگلینڈ میں جا کے متاثر ہوا کہ میں ایڈنبرا کے پارک میں بیٹھا تھا،
میری بیگم بھی ساتھ تھی، ایک جماعت آئی تبلیغ والے، اور انہوں نے مغرب کی اذان دی اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ 15-16 لڑکیاں ان کے قریب آ کے کھڑی ہو گئیں۔ جب انہوں نے سلام پھیرا تو لڑکیاں آگے بڑھیں۔ میں نے بیوی سے کہا آؤ سنیں یہ کیا بات کرتے ہیں۔ میں قریب پہنچا تو ایک لڑکی نماز پڑھانے والے سے پوچھ رہی ہے تو میں انگلش آتی ہے؟ انہیں کہا آتی ہے۔ کہ یہ کیا کیا ہے؟ کہ ہم نے عبادت کی ہے۔ وہ لڑکی کہنے لگی آج تو اتوار نہیں ہے۔ تو اس نے کہا ہم اتوار نہیں، روزانہ 5 دفعہ اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں۔ کہیں یہ تو بہت زیادہ ہے، یہ تو بہت زیادہ ہے، روزانہ 5 دفعہ۔ اس نے اس کو 2-4 اور سوال جواب ہوئے، پھر اس نے کہا اچھا خدا حافظ، ہاتھ آگے بڑھایا تو اس نوجوان نے کہا میں معذرت خواہ ہوں، میں آپ کو ہاتھ نہیں ملا سکتا۔ اس نے کہا کیوں؟ کہا یہ ہاتھ میری بیوی کی امانت ہے، اسی کو چھو سکتا ہے اور کسی لڑکی کو نہیں چھو سکتا۔ اشفاق صاحب مرحوم کہنے لگے وہ لڑکی کھڑی تھی زمین پہ گر گئی اور اس کی چیخ نکلی اور وہ ہچکیاں بند گئیں اور وہ پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی۔ عورت ننگی بھی ہو جائے تو وہ عورت ہی ہے، اسے بورڈ پہ ننگا کر دو، اسے اسکرین پہ ننگا کر دو، میرے اللہ نے اس میں حیا رکھا ہے، کبھی نہ کبھی وہ نکل کے باہر آتا ہے۔ مردوں نے عورت کو ہوس کا نشانہ بنایا۔ یاد رکھو آج کی عورت کو مردوں نے بیوقوف بنا دیا، اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کے لیے آزادی 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 کا نام دے کر ان کی عزتوں کو نیلام کر دیا، ان کی عزتوں کو سرے بازار بیچ دیا۔ اس کا نام آزادی نہیں ہے، باز ہے ہم اس آزادی سے۔ ہمیں وہ غلامی اچھی ہے جس میں ماں کا تقدس ہو، بیٹی کی محبت ہو اور بہن کا وقار ہو اور اوروں کی عزت اپنی عزت سمجھی جائے۔ ہمیں وہ زندگی چاہیے، ہم اس زندگی کی دعوت دے رہے ہیں۔ وہ بچی پھوٹ پھوٹ کے روئی اور کہنے لگی وہ لڑکی کتنی خوش قسمت ہے جس کے تم خامند ہو، کاش یورپ کے مرد بھی ایسے ہوتے۔ اور یہ کہہ کر آنسو پوچھتے ہوئے چلی گئی۔ اشفاق صاحب مرحوم کہنے لگے میں نے اپنی بیوی سے کہا بانو آج وہ تبلیغ ہوئی ہے کہ لاکھوں کتابیں بھی چھپ جاتی ہیں تو اتنا کام نہ بنتا جو یہ نوجوان ایک عمل سے کر کے دکھا گیا ہے۔ ہماری بنیادیں ہیں، ہم غلام ہیں، ہم عبد ہیں، اللہ ہم سے کچھ چاہتا ہے، یہ وجود اس کا ہے، اسے اللہ کے سامنے جھکاؤ، اسے 5 وقت اللہ کے سامنے جھکاؤ، سجدوں میں سر رکھ کے۔ بادشاہوں کو ملنا ہو تو سیڑھیاں چڑھنی پڑتی ہیں، کئی معذور لوگ اور کئی غریب لوگ کہاں بادشاہوں کے در جائیں گے؟ اللہ کو ملنا ہو وہیں زمین پہ سر رکھ دو، تمہیں اللہ مل جائے گا۔ مسجد آنے میں بھی دیر لگے گی، جہاں ہو وہیں سر مٹی میں رکھ دو اور کہہ دو یا اللہ میں آ گیا، تمہارا اللہ کہے گا میں بھی آ گیا۔ تم کہو گے یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، وہ کہے گا میں معاف کرتا ہوں۔ وہ کہے گا یا اللہ میرے اتنے گناہ ہیں، میری کیسے توبہ قبول ہوگی؟ میرا اللہ کہتا ہے یہ تو تھوڑے ہیں، یہ تو بڑے تھوڑے ہیں، تو اتنے کر کہ زمین آسمان کا خلا بھر دے بھر دے بھر دے، جا ابھی اور کر، ابھی اور کر، اتنے کر کہ زمین آسمان کا خلا بھر دے۔ پھر ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معافی تو میں سارے ہی معاف کر دوں گا۔ میں کوئی دنیا کا بادشاہ ہوں کہ جو انتقام لیتا ہے اور جو ظلم کرتا ہے اور جو معاف نہیں کرتا ہے؟ کہ معافی میری سب سے اعلیٰ صفت ہے، درگزر میری سب سے اعلیٰ صفت ہے، پر تم معافی تو مانگو، تم توبہ تو کرو، تم توبہ بھی نہ کرو اور کہو اللہ آپ ہی معاف کر دے گا، تو اتنا اندھا قانون تیرے رب کا نہیں ہے اور اتنا اندھا انصاف اس کا نہیں ہے۔ پھر کیا ضرورت ہے کربلا کے میدان قائم کرنے کی؟ اگر رات کے ناچنے والی اور رات کے رونے والی کا ایک ہی مقام بنا دیا جائے، رات کو مسلح پہ آنسو بہانے والا اور رات کو زنا کرنے والا اگر ایک ہی ترازو میں تول دیا جائے اور حلال روٹی کھانے والا بچہ تڑپ تڑپ کے جان دے جاتا ہے اور اس کے پاس دوائی کے پیسے نہیں ہوتے اور وہ حرام نہیں کھاتا نہیں کماتا، اپنے بچوں کے دکھ سہ جاتا ہے پر وہ اپنا ہاتھ غلط طرف نہیں بڑھاتا اور بچوں کو حرام حلال اکٹھا کر کے بھر بھر کے دینے والا اور کھلانے والا، اگر یہ دونوں برابر ہو جائیں اے ہے تو پھر کربلاؤں کی کیا ضرورت ہے؟ پھر نئی تاریخ لکھو، آج نئی روشنی ہے، نئی تاریخ لکھو۔ اگر نکاح اور زنا برابر ہو جائے،
اگر بیوی اور گرل فرینڈ برابر ہو جائے، اگر خامد اور بوائے فرینڈ برابر ہو جائیں، اگر ظلم اور انصاف برابر ہو جائیں، اگر عدل اور ظلم برابر ہو جائیں، رشوت اور حلال برابر ہو جائے، سود اور حلال برابر ہو جائے، شراب اور پانی برابر ہو جائے، ماں باپ کا نافرمان فرما بردار برابر ہو جائے، پاک دامن داغدار برابر ہو جائے، اگر ظالم اور مظلوم برابر ہو جائے تو 1.25 نبیوں کی تاریخ ختم ہو جائے گی، قرآن ختم ہو جائے گا، حدیث ختم ہو جائے گی، انسانیت مٹ جائے گی۔ نہیں نہیں نہیں، ایسا بھی اندھا قانون نہیں ہے، ایسا بھی اندھا قانون نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائیو، وہ ظالم تو ہے ہی نہیں، ایسا بھی پکڑنے والا نہیں ہے کہ معاف کرے ہی نہ۔ تم توبہ کرو وہ معاف کرے گا، تم قدم بڑھاؤ وہ چل کے آئے گا۔ وہ کہتا جو میری طرف 1 قدم آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں، میں 2 قدم آتا ہوں، جو چل کے آتا ہے میں دوڑ کے آتا ہوں، جو توبہ کرنے میری طرف چل کے آتا ہے میں عرشوں سے نیچے اتر کر اس کا استقبال کرتا ہوں۔ اس کا مطالبہ ہے، اذان ہو تو ڈیفنس بند کر دو، کالج بند کر دو، دوڑو مسجد کی طرف۔ نماز ہمارا ذاتی فعل نہیں ہے، ہمارا اجتماعی فعل ہے، اجتماعی۔ جس معاشرے سے نماز مٹ جائے وہ معاشرہ اسلامی کہلانے کا حق کھو دیتا ہے۔ وہ میرے بھائیو 700 دفعہ قرآن بولا نماز نماز نماز، 700 دفعہ، 700 دفعہ۔ اور کہہ دو نماز تو جی ذاتی فعل ہے، نماز پڑھنے نہ پڑھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کے واسطے تھوڑا قرآن دیکھ لو۔ نماز کے بغیر زندگی اسلامی نہیں ہے، زکوٰۃ کے بغیر زندگی اسلامی نہیں ہے۔ رزق اللہ نے دیا، زکوٰۃ دو، اور زیادہ ہو گیا حج کو جاؤ، رزق ہے حج کو جاؤ، رزق دیا غریبوں پہ خرچ کرو، شادی پہ بے شک اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرو، پر یہ اجازت نہیں ہے کہ ظلم و ستم کرو اور ناچ گانے کی محفلیں سجاؤ۔ شادی ہو رہی ہے، خوشی کر رہے ہیں، خوشی ویسے کرو جیسے اللہ نے بتایا ہے، خوشی وہ کرو سارے لاہور کو کھانا کھلاؤ، کوئی اسراف نہیں۔ شادی کرو سارے لاہور کی دعوت کرو، کوئی اسراف نہیں ہے۔ ناچنے والیاں نچاؤ، آتش بازیاں چھوڑو، یہ میرے اللہ کو ناپسند ہے۔ اللہ کے نبی نے اماں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی فرمائی، سارے مدینے کو روٹی کھلائی، سارے مدینے کا ولیمہ کیا۔ آپ کرو سارے ڈیفنس کو کھانا کھلاؤ۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی فرمائی، 3 دن ولیمے کا کھانا ہوا، 3 دن ولیمہ چلتا رہا، 3 دن کھانا کھلاؤ۔ پر ناچ گانے کی محفلیں، راگ و رنگ کی محفلیں، یہ ظلم نہ کرو، یہ ستم نہ کرو۔ وہ دھرتی پکار اٹھتی ہے، یا اللہ یہ میرے اوپر کیا ہو رہا ہے، یہ گھنگروں نے مجھے ذلیل کر دیا، مجھے اجازت دے میں پھٹ جاؤں، میں انہیں اندر ہی لے جاؤں۔ تو میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کی مان کے چلنا ہے، میرے پاس رزق ہے تو غریبوں کے لیے ہے، اپنے اوپر وسعت کا خرچ کرو، اچھا گھر بناؤ، اچھی سواری لو، اچھا کپڑا پہنو۔ نہیں روکا۔ میرا نبی عالی شان گھوڑوں پہ سوار ہوا، ورد میرے نبی کے گھوڑے کا نام ہے، جو کھڑا ہوا گلاب کی طرح حسین نظر آتا تھا۔ اور یعصوب میرے نبی کے گھوڑے کا نام ہے، جو سارے گھوڑوں میں یوں نظر آتا تھا جیسے مکھیوں میں مکھی کی ملکہ نظر آتی ہے۔ سکب کہتے ہیں بہنا، اتنا تیز رفتار تھا کہ یوں چلتا تھا جیسے پانی بہ رہا ہو۔ سبہا تیرنے کو کہتے ہیں، ہوا میں جیسے کوئی چیز تیر جائے، اتنا تیز دوڑتا تھا کہ جیسے تیر گیا ہو۔ سجل، سقب، سبہا، ورد، یعصوب، یعبوب، یہ میرے نبی کے عالی شان گھوڑے ہیں، خوبصورت گھوڑے ہیں۔ طراز، لزاز، لحیف، یہ میرے نبی کی خوبصورت سواریاں ہیں۔ ہاں آپ گدھے پہ بھی سوار ہوئے، غریبوں کو بھی گنجائش دے دی۔ آپ سجل اور ورد پر بھی سوار ہوئے، مالداروں کو بھی گنجائش دے دی۔ آپ اونٹ پر اور خچر پر سوار ہوئے، متوسط طبقے کو بھی آپ نے گنجائش دے دی۔ صحبا، جدعا، قصوا، عزبا، یہ آپ کی اونٹنیوں کے نام ہیں۔
دلدل فضہ یہ آپ کے خچر کے نام ہیں، وہ فیر یافور یہ آپ کے گدھوں کے نام ہیں۔ آپ پیدل بھی چلے، گدھے پر بھی چلے، خچر پر بھی چلے، اونٹ پر بھی چلے۔ آپ کے اونٹ کا نام عسکر تھا، اور اونٹنیوں پر بھی چلے، 4 اونٹنیاں آپ کی سواری میں رہی ساری زندگی، ازبا، جدعا اور قصوا، شہبا، اور آپ گھوڑوں پر بھی سوار ہوئے، عالی شان گھوڑے جن کا بھی میں بتا رہا ہوں۔ آپ نے ایک دفعہ ایک جوڑا پہنا جس کی قیمت 27 اونٹ دے کر جوڑا خریدا گیا، پہنا اور اتار دیا، مالداروں کو گنجائش دے دی، قیمتی کپڑا پہننا چاہتے ہو تو پہن لو، پر ریشم نہ پہننا، سونا نہ پہننا، سونے کی انگوٹھی نہ پہننا، سونے کی زنجیریں نہ پہننا۔ اب چاہے تم جتنا مرضی قیمتی کپڑا پہنو، تمہارے نبی نے تمہارے لیے گنجائش دے دی ہے، گنجائش دے دی ہے۔ وسیع دسترخوان، سعد بن عبادہ 100 اونٹوں کو ذبح کر کے ان کا مغز نکال کے پکا کے لائے۔ یا رسول اللہ، میرا جی چاہا آپ کو میں مغز کھلاؤں، میں نے 100 اونٹ ذبح کر کے ان کا مغز نکال کے آپ کو آپ کی خدمت میں پکا کے لایا ہوں، آپ بھی کھائیں، سب کو کھلائیں۔ مال دیا ہے، ایسے سخاوت کرو، اس طرح سخاوت کرو، لیکن ظالم نہ بنو کہ مال موسیقی میں جائے، مال زنا میں جائے، پیسہ شراب میں جائے، پیسہ نائٹ کلب میں جائے، پیسہ ہوٹلوں میں چلا جائے۔ یہ ظلم و ستم نہ کرو، غریبوں پہ لٹاؤ، اپنے اوپر خرچ کرو، اچھا گھر بناؤ، بڑا کاروبار کرو، پر سود پہ نہ کرو، جھوٹ پہ نہ کرو، لین دین کرو پر جھوٹ پہ نہ ہو، لین دین کرو پر سود پہ نہ ہو، تجارت کرو۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ادھار نہ دو، بے شک ادھار پہ کام کرو، پر میں پھر یہ کہتا ہوں پھر گالیاں نہ دو۔ جب ادھار دینے میں کوئی دیر کرے پھر گالیاں نہ دو، یا گالیاں دینا بند کرو یا ادھار دینا بند کرو، 2 کام میں سے ایک کرو۔ اتنا حوصلہ، اگر زیادہ آدمی ادھارتا بھی دیتا، لالچ ہوتا ہے کہ زیادہ منافع آ جائے گا، تو پھر حوصلہ پیدا کرو۔ پھر کوئی مال میں دیر کر دے، پیسہ دینے میں دیر کر دے، پھر اس سے گالیاں مت دو، ورنہ سارا کچھ برباد ہو جائے گا۔ سن لو، میری غور سے سن لو، غور سے سن لو۔ اگر کسی کو ماں بیٹی کی گالی دے دی تو یہ بڑا مجرم بن گیا، وہ چھوٹا مجرم بن گیا ہے۔ 10 کروڑ نہیں کہتا ہوں میں، ساری زمین سونا بن گئی اور میرا کسی سے سودا ہو گیا، میں نے وہ اس کو دے دیا، اور اس کے بدلے میں میں نے پورا آسمان سونے کا اس کے عوض میں لے لیا، لین دین طے ہو گیا، وہ پھر گیا، وہ مال لے کے بھاگ گیا، میرا سونے بھرا جہان لے کے بھاگ گیا۔ اگر میں نے اس کو ماں یا بیٹی یا بہن کی گالی دے دی تو میں بڑا مجرم ہوں، وہ چھوٹا مجرم ہے۔ ہاں، کسی کی بیٹی کو اتنا سستا نہ کرو کہ 1 کروڑ 2 کروڑ پہ اس کی گالیاں دینے شروع کر دو۔ کسی کی ماں بیٹی بہن کو اتنا سستا نہ کرو کہ چند لاکھ پر اس کی عزتیں تار تار کر دو۔ ہاں، حوصلے پیدا کرو، یا پھر ادھار دینا بند کر دو، یا حوصلے رکھو یا بند کر دو۔ جو لوگ مال لے کے بیٹھ جاتے ہیں ان کو بھی سنا دوں، میرے نبی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے بیٹھے بیٹھے ماتھے پہ یوں ہاتھ مارا، یوں ہاتھ مارا، کہ اوئے ہوئے اوئے ہوئے اوئے ہوئے، کتنا سخت حکم آیا ہے، کتنا سخت حکم آیا ہے۔ کسی کو جرأت نہ ہوئی پوچھنے کی کہ کیا حکم آیا ہے، کیا حکم آیا ہے۔ اگلے دن حضرت محمد بن عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا سخت حکم آیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، میرے اللہ نے فرمایا ہے کہ جو آدمی کسی کا مال لے کے بیٹھ گیا اور دینے کی، ایک تو تھا نا دیوالیہ نکل گیا، دینے کی نیت ہے دے نہیں سکا، وہ کیا جو آج بازار میں ہو رہا ہے، نیت ہی پھر جاتی، پیسے پڑے ہوتے ہیں، لینے والا آتا ہے کہتے جی کل آیا جی، آج کوئی نہیں نے، صاف جھوٹ، پیسہ پڑا ہوا ہے، دینا بھی ہے، پرسوں آوے جی۔ ایک فیصل آباد کا ایک تاجر چلا لگا کے آیا تو ان سے کہنے لگا جی میں نے کاروبار الگ کر لیا ہے تو میں کیا کروں؟ میں نے کہا کسی تاجر سے پوچھو، میں تو اپنا ذمہ دارہ بھی نہیں کر سکا تو میں تمہیں تجارت کا کیا بتاؤں مشورہ، کسی تاجر سے پوچھو میں کیا کروں؟ تو میں نے کہا پہلا کام کیوں چھوڑ دیا؟ کہا جی پارٹنرشپ تھی۔ اب سمجھ میں آ گئی ہے بات، لوگ پیسہ لینے آتے ہیں، پیسے پڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی پیسے کوئی نہیں، پرسوں آ جی۔ تو میں ان سے کہتا ہوں کیوں نہیں دیتی ہو؟ پڑے تو ہیں۔ کہتے سارے ایم ہی کر دے، نسی کی تک ہی ہو گیا۔ تو پھر میری غیرت نے گوارا نہ کیا، میں الگ ہو گیا کہ میں یہ دھوکہ نہیں دے سکتا، اب میں الگ کوئی کام کرنا چاہتا ہوں۔
جو کسی کا پیسہ لے کے ڈوب گیا، بیٹھ گیا دینے کی نیت سے پھر گیا، تو میرے نبی کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا ہے بتاؤ ان کو، اگر کوئی اس طرح کر کے میری راہ میں شہید ہوا، پھر زندہ ہوا، پھر شہید ہوا، پھر زندہ ہوا، 2 شہادتیں لے کر بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ شہادت تو ایک ہی کافی ہے، شہید کے خون کا قطرہ گرتا ہے اور جنت اس پہ واجب ہو جاتی ہے۔ اور یہاں میرا نبی کہہ رہا ہے شہید ہو گیا، زندہ ہوا، شہید ہوا، زندہ ہوا، اور مال لے کے بیٹھ گیا، تو یہ جنت کی ہوا بھی نہیں سونگھ سکتا۔ یا ادھار دینا بند کرو یا گالیاں دینا بند کرو، ایک کام ضرور کرو۔ بیٹیوں کا بڑا مقام ہے، ماؤں کا بڑا مقام ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دیں، 2 بہنیں دیں یا 2 بہنیں دیں، اس نے ان کی تربیت کر کے شادی کی، شادی کے بعد میں ان کے سر پہ ہاتھ رکھا، ان کا خیال کرتے کرتے مر گیا تو اس پہ جنت واجب ہو گئی۔ ہمارے معاشرے میں بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا، ہمارے معاشرے میں بیٹیوں کو حصہ نہیں ملتا، یہ ظلم و ستم ہے، یہ جرم عظیم ہے۔ ڈیفنس میں چوری ہو جائے، یہاں سارے بڑے لوگ رہتے ہیں، ساری پولیس فوج بھاگی ہوئی آتی ہے، چور پکڑو چور پکڑو، اوہو سارا لاہور بھرا ہوا ہے چوروں سے، بہنوں کا حق کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سارا تم ناراض ہو جاؤ گے، میں اپنے ضلع کا نام لیتا ہوں، سارا ملتان بھرا ہوا ہے چوروں سے، اپنی بہنوں کا حق کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ تاجر ہو، ناراض ہو گئے ہوگے، میں اپنی برادری کا نام لیتا ہوں، سارے زمیندار چور ہیں، اپنی بہنوں کا حق کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کوئی ہے جو دیتا ہے، آج بھی ہیں دیتے ہیں، باقی سب ہڑپ۔ اور میرے بھائیو رزق سے برکت اٹھ جائے گی، رزق سے برکت اٹھ جائے گی۔ بیٹیوں کو حق دو، بہنوں کو حق دو، اللہ تمہاری نسلوں کو نہال کرے گا، آباد کرے گا۔ بیٹے کی شادی کرنے پہ جنت کا وعدہ نہیں، آپ نے کہا جو ایک بیٹی کی شادی کر دے اور اس کو گھر پہنچا دے، وہ اور میں جنت میں ایسے اکٹھے ہو جائیں گے جیسے یہ 2 انگلیاں۔ 10 بیٹوں کی شادی کی، جنت کا وعدہ نہیں۔ ایک بیٹی کی شادی کی، اللہ کا نبی کہتا ہے وہ اور میں جنت میں یوں ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں۔ آپ 3 سے شروع ہوئے، جس نے 3 بیٹیوں کی شادی کی وہ اور میں ایسے۔ اللہ ایک صحابیہ کا بھلا کرے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ 3 نہ ہوں 2 ہوں، تو پھر کہا جس نے 2 بیٹیوں کی شادی کی وہ اور میں ایسے۔ ایک اماں کا، ایک صحابیہ اللہ اس کے درجے بلند کرے، وہ کھڑی ہو گئی یا رسول اللہ، اور اگر 2 نہ ہوں صرف ایک بیٹی ہو تو وہ کیا کرے؟ تو آپ نے کہا جس نے ایک بیٹی کو ڈولی بٹھایا وہ بھی ایسے ہی ہے جیسے میں اور یہ وہ اور میں جیسے یہ 2 انگلیاں۔ 10 بیٹوں کی شادی کی، جنت کا وعدہ نہیں۔ ایک بیٹی کی شادی کی، جنت کا وعدہ ہے۔ تو بیٹیوں کا ایک مقام ہے، عورت ماں کے روپ میں ہو اس کے قدموں تلے جنت ہے، وہ بیوی کے روپ میں ہو تو اللہ تعالیٰ کا نبی فرماتا ہے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے۔ وہ بہن کے روپ میں ہو تو ابھی تمہیں بتا دیا کہ 2 بہنوں کے سر پہ ہاتھ رکھا، حق بھی دیا، خیال بھی رکھا، جنت واجب، جنت واجب۔ تو میرے بھائیو یہ معاشرت کی زندگی ہے جو محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی ہے، سکھائی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ اللہ نے فرمایا فلاں قصائی تیرا جنت کا ساتھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، نہ کوئی غازی، نہ کوئی شہید، نہ کوئی ولی، نہ کوئی ابدال، قصائی میرا کہ میں سنگی بنیا۔ اس کو دیکھنے چلے گئے، قصائی گوشت بیچ رہا، اور قصائیوں کی طرح غور سے دیکھ رہے یہ کیا کر رہا ہے، یہ میرا ساتھی کیوں بن گیا ہے، کیسے بن گیا ہے؟ شام ڈھل گئی، گوشت بک گیا، ٹکڑا تھیلے میں ڈالا، کندھے پہ لٹکایا، گھر کو چلا۔ موسیٰ علیہ السلام بولے میں بھی آ جاؤں؟ آ جاؤ۔ نہیں پہچانا کلیم اللہ ہیں، ساتھ گھر پہنچے، گوشت کو ہانڈی پہ چڑھا کے پکانے رکھ دیا، آٹا گوندنے بیٹھا، روٹی تیار کی، سالن تیار کیا، تھالی میں رکھا۔ ایک عورت یوں پڑی تھی روئی کی طرح سکڑی سمٹی ہوئی، اس کو کندھے کا سہارا دے کے بٹھایا، اسے لقمے بنا کے منہ میں ڈالا، اسے کھلا
جب اس نے کہا بس تو اس کا منہ صاف کر کے لٹایا، وہ کچھ بولنے لگی، کچھ کہنے لگی، وہ لیٹ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ کون؟ کہا جی میری اماں، صبح اس کی خدمت کر کے جاتا ہوں، شام کو آ کر پہلے اس کی کرتا ہوں، اب اپنے بچوں کی کروں گا۔ ہمارے ہاں دستور ہے خامند بیوی سے کہتا ہے تو میری ماں کی خدمت کر، میں نے نہیں کرنی، تو کر۔ ارے پاگل، ذمے تو تیرے ہے، تیرے ذمے ہے، تو کر، تیری بیوی کے ذمے نہیں، کر دے، اس کا احسان ہے، کرنی چاہیے، کرنی چاہیے، کرنی چاہیے۔ ذمے کوئی نہیں، ذمے کوئی نہیں، ذمے میرے ہے، میں اس کے پیٹ سے نکلا ہوں، میں نے اس کی چھاتیوں کا دودھ پیا ہے، میرے ذمے ہے، میں کروں۔ ہائے ہائے، آپ نے جنت میں قرآن کی آواز سنی، آپ نے پوچھا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ کہا جی نعمان بن حارثہ۔ آپ نے کہا نعمان تو مدینے میں بیٹھا ہے، آواز جنت میں کیسے؟ کہا جی ماں کا فرما بردار ہے، جب بھی قرآن پڑھتا ہے ساری جنت میں گونجتا ہے۔ ماں کے کیسے فرما بردار تھے؟ ماں کا سالن خود پکاتے، روٹی خود پکاتے، نوالے بنا کے کھلاتے، کنگھی کرتے، تیل لگاتے، جوئیں نکالتے، کپڑے دھوتے، یہ سارے کام کرتے، خود نوکر بن کے، بیوی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کچھ کہہ رہی تھی، یہ کچھ کہہ رہی تھی۔ کہا جی کیا بتاؤں کیا کہہ رہی تھی؟ ماں جو ہوئی ماں جد آمی دی خدمت کرنا شروع ہو جاندی ہے۔ اللہ تینو جنت وچ موسیٰ دا ساتھی بناوے، میں کتھے تے موسیٰ کتھے، کتھے کسائی تے کتھے کلیم ہے، کتھے کسائی تے کتھے کلیم، میں کتھے تے موسیٰ کتھے، میں کہاں اور موسیٰ کہاں۔ جب بھی خدمت کرتا ہوں کہتی اللہ تجھے موسیٰ کا جنت میں ساتھ عطا فرمائے، اور موسیٰ علیہ السلام کا واہ تیری ماں نے تجھے موسیٰ کا ساتھی بنا دیا۔ ڈیفنس والو، ماؤں کی قدر کر لو، ہماری تو مر گئی ہیں، جب زندہ تھی ہم جانور تھے، جب مر گئی ہوش آیا۔ اس میں ہمارا قصور بھی کوئی نہیں ہے، ماں باپ نے کہا تو نے ڈاکٹر بننا ہے، انسان بننا تو سکھایا ہی کوئی نہ۔ 11 سال کی عمر میں ہاسٹل بھیج دیا، جو عمر ہمارے انسان بننے کی تھی اپنے آپ سے دور کر کے ہاسٹل میں بھیج دیا۔ ہاسٹل میں جانور